نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کی کھیتی بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی کھیتی میں خوب اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں تو ہم انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خبردار فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو وہ سامان اکٹھے کرو جو تمہاری آخرت کے لیے فائدہ مند، زیادہ سے زیادہ جو وہاں کے لیے ذخیرہ بن جائیں گے وہی تمہارے کام آنے والے ہیں، اور یہاں کے جو ذخائر ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے لائق بندہ خرچ کرتا ہے اور باقی یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جاتا۔ ہماری آخرت کی کھیتی بڑھانے کے بہت سے ذریعے ہیں، ان میں سب سے بنیادی چیز ہے ہمارا سچا ایمان۔ دل سے یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا دل سے یہ یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس وقت جو ہماری زبان پر ہو وہی ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے، اور جو دل میں یقین ہو اسی کو ہم اپنی زبان پر جاری کریں۔ یہ سچائی کے ساتھ ایمان انسان کو مومن بنا دیتا ہے، اور جو لوگ زبان سے اقرار کریں مگر دل میں یقین نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کو قرآن عظیم میں کھلم کھلا جھوٹا قرار دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ ہاں آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ ان کے مقابلے میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کتنے یقین کے ساتھ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول، اور تاکید کے حروف انا اور لام تاکید لگا کر کہہ رہے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا ان کے ان تاکیدی جملوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بس یہ اپنی زبانوں سے بول رہے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سچا جو ہوگا وہی ایمان والا ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ جھوٹ ہی تو بول رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کتنا کھلا ہوا جھوٹ بول رہے ہیں، اور کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ صاحب ہم گواہی دے رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں یہ نہیں ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں، صرف اپنی زبانوں سے بول رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنانے کی کوشش کری ہے کہ ہم اپنے ظاہری کلمات سے مسلمانوں میں داخل مانے جائیں، اور جب ان کی لڑائیاں غیر مسلموں سے ہوں، دشمنان اسلام سے ہوں تو ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمیں مسلمان سمجھیں، اور جب مال غنیمت اکٹھا ہو کر آئے اور مسلمانوں میں تقسیم ہو تو ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل جائے۔ تو دنیا ہے ان کے دل میں،
دنیا کی تکلیفوں سے ہم بچ جائیں اور دنیا کے فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں، اس لیے یہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ جھوٹے کو اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں مومن نہیں مانتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو مومن ہوگا وہ پھر جھوٹ کیوں بولے گا؟ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو جانے گا۔ جب اس کا اللہ پر ایمان ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہی ہو گیا ہے کسی نقصان کا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور بندہ جھوٹ اسی لیے تو بولتا ہے کہ کسی سے تھوڑا سا دباؤ میں ہے، ڈر میں ہے، خوف اور خطرے میں ہے تو جھوٹ بول کر کہتا ہے راستہ اپنا نکال کر چلا جاؤ۔ اور اگر بندے کا ڈر دل میں نہیں ہوتا تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ صحیح بات۔ اس لیے اللہ پر یقین کامل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ سچ بولے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ آخرت کا دن جو ہے یہاں تو بد سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، وہاں پر سچائی کے علاوہ کوئی سودا چلنے والا نہیں۔ کھرا سکہ ایمان کا جو وہاں پر لے کر پہنچے گا اسی کو سودے میں جنت حاصل ہوگی، اور جس کے کھوٹے سکے ہوں گے ان کو وہاں پر ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہ نے سچ پر قائم رہتے ہوئے بڑی بڑی مشکلیں اور پریشانیاں اٹھائیں، لیکن کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، لیکن ہماری سچائی قائم ہے۔ اور پہلے مومنوں کے یہاں خاص طور سے جن کے یہاں علماء رہے، صوفیاء رہے، اولیاء اللہ رہے، ان کے یہاں بچپن سے سچائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کبھی جھوٹ مت بولو بیٹے، سچ بولا کرو، کبھی جھوٹ کا سہارا مت لینا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچپن سے ہی بچے کو جھوٹ کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا آ کر، اگر پتہ چل گیا کہ قرضہ لینے والا آیا ہے تو کہہ دینا بیٹے جا کے گھر میں نہیں ہے وہ موجود۔ اب بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کا عادی کون بنا رہا ہے؟ باپ بنا رہا ہے۔ لیکن حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کم عمری میں ڈاکوؤں کے سامنے بلا خوف و خطر سچائی کا سہارا لیا، اللہ کے اوپر یقین رکھا۔ یہ کہاں کی تعلیم تھی؟ ان کی ماں کے گود سے ہی تو یہ تعلیم حاصل ہوئی تھی کہ بچپن کا ان کا یہ واقعہ ہندی کی کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں، اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا تھا پہلے، اور مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ جب اپنے آبادی، اپنے شہر کی تمام علمی صلاحیتیں حاصل کر چکے اور وہاں پر کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ نہیں تھا اور بغداد کے اندر بہت بڑا مدرسہ تھا، تو انہوں نے اپنی والدہ سے یہ اجازت چاہی کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں، بغداد کے مشہور مدرسے میں جہاں پر بڑے بڑے علماء تیار ہوتے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا دین کے معاملے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس 80 اشرفیاں ہیں، آدھی تمہارے بھائی کی ہیں، آدھی تمہاری ہیں، یہ اپنے حصے کی اشرفیاں لے جاؤ، جو تمہیں ضرورت پڑے اپنے کھانے پینے کی وہاں پر رہنے سہنے میں یہ اشرفیاں وہاں پر استعمال کر سکتے۔ اور ایک صدری میں سی کر انہوں نے وہ ان کو پہنا دی کہ یہ اس کے اندر چھپی رہیں گی، بیٹے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ جو قافلہ جاتا تھا بغداد کے لیے روانہ ہوا، وہاں سے یہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس زمانے میں راستے میں ڈاکوؤں کا مسافروں کو لوٹ لینا، ان کو نقصان پہنچا دینا یہ عام طریقہ تھا۔ تو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، چلو لوٹ پاٹ شروع کر دی، جس کے پاس جو سامان مل رہا ہے اسے چھین رہے ہیں اور اسے پیٹ رہے ہیں اور ایک طرف کو کھڑا کرے دے رہے ہیں، جو نہیں بتا رہا ہے اس کے ساتھ سختی کر رہے ہیں۔ لوٹ لاٹ کے جب پورے قافلے کو، اور وہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے خوب لوٹ لیا، اب کسی کے پاس کچھ نہیں چھوڑا، تو ڈاکوؤں کا سردار یہ کہنے لگا ڈاکوؤں کے سردار سے ایک ڈاکو نے یہ کہا کہ ہم نے سب کے پاس تلاش کر لیا، اب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے،
بس ایک چھوٹا بچہ رہ گیا، ہم نے سوچا اس کے پاس کیا ہوگا، ہم نے اس سے کچھ نکالا۔ اچھا بھائی اس سے ہی پوچھ کے دیکھو۔ جب اس سے پوچھ کر دیکھا، ہاں بلا کر لایا گیا سردار کے پاس، اس نے پوچھا ہاں بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں۔ کہاں ہیں؟ کہا صدری میں میری ماں نے سیدھی تھی ہیں۔ ہاتھ میں لی، دیکھا پڑھ کے تو اس میں 40 اشرفیاں موجود تھی۔ ارے بیٹے یہ تم نے چھپا کیوں نہیں لی؟ یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی، تم کہتے تھے نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم تو پوچھتے بھی نہیں۔ کہاں ہماری ماں نے ہمیں نصیحت کری ہے کہ بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا، اور خاص طور سے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے مگر جھوٹ کبھی مت بولنا۔ تو ہم کیسے جھوٹ بول جاتے؟ تو اس پر ایسا اثر ہوا ڈانکو کے اوپر کہ وہ سوچنے لگا کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، اس کی خلاف ورزی کتنی کرتے چلے آ رہے ہیں زندگی بھر۔ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے۔ دیکھنے میں تو وہ ان کی سچائی کا اثر تھا، لیکن حقیقت میں یہ تو مادرزاد ولی ہیں، اور ولی کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ وہاں پر اثر ہو گیا اس کے دل کو، فوراً تائب ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ اب کسی کو نہیں لوٹوں گا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی تمہارا جو دل چاہے وہ کرو، میں آج سے تمہارے ساتھ نہیں۔ تو سب ساتھی کہنے لگے میاں برائی میں تو ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، اب اچھائی کے راستے پر جا رہے ہو تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ہم بھی سب توبہ کرتے ہیں کہ آج سے نہیں لوٹیں گے، اور ہم بھی سچائی کے راستے کے اوپر آ جائیں گے۔ اگر اللہ کے بندے سچائی پر قائم رہتے ہیں تو ایک نہ ایک دن کامیابی انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ وقتی کبھی اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، لیکن جو کامل ہوتے ہیں وہ ہر امتحان میں پار گزر جاتے ہیں۔ جو ناقص ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے مدد مانگے تو اللہ مدد کرتا، ان کا ہی بیڑا پار لگا دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں کہ بندے کو چاہیے سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے۔ اب تقریر جو کر رہا ہے تو سامنے والوں پہ وہی بات کو اثر کرے گی کہ پہلے خود اس کے اندر یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایک دم اللہ کی طرف سے امتحان کا حکم ہوا، اور ایک سانپ آیا رینگتا ہوا، اور گلے میں اس نے اپنی پونچھ سے پھندا ڈال کر اور یوں سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت پہ کوئی بھی ایسا، حضرت جیسے تقریر فرمایا کرتے تھے، فرما رہے تھے ویسی تقریر فرماتے رہے، اور اپنی تقریر مکمل کر دی، وہ اتر کے چلا گیا۔ تو کیا ہے اللہ نے یہ دکھایا کہ دیکھو یہ جو زبان سے میرا ولی کہہ رہا ہے یقین بھی یہی رکھتا ہے، اچھا گھبرا جائے گا اس وقت اور ہاش ہاش کرنے لگے گا۔ لوگوں نے اٹھنا بھی چاہا تو آپ نے روک دیا کہ نہیں، جو یہ کرنا چاہے وہ یہ کرے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں، نہ یہ کچھ کر سکتا ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں بغیر اللہ کے حکم کے۔ جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو اس بات پر ثابت قدم رکھا، اور ان کا قرآن پر یہ یقین رہا کہ جب آخرت میں سچائی ہی کام آنے والی ہے اور جانا آخرت ہی کی طرف کو ہے تو پھر اس سچائی کا دامن کیوں چھوڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی سچائی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غیب سے مدد فرمائے، اور جھوٹی باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں خوب عطا فرمائے، اپنا محتاج بنا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، سب اہل اسلام پر خصوصی رحم و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ خاص طور سے اس وقت ڈینگو بخار کا بہت زور چل رہا ہے، مولا اس زور کو دور فرما، جو اس بیماری کا شکار ہے مولا انہیں شفا کلی عطا فرما، ہمارے بھی کچھ ملنے والے بیماری کا شکار ہے مولا انہیں بھی شفا عطا فرما، اور اس وبا کو ہمارے شہر سے دور فرما۔